آج ایک بہت بڑا سیاسی دنگل، سیاسی جنگ، سیاسی میدان سجنا ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے سجانا ہے۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ترنول کے مقام پر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ جلسے کی اجازت باقاعدہ طور پر ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اپنے ہاتھوں سے دی اور وفاقی حکومت نے دی، کیونکہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اسلام آباد کی انتظامیہ، پولیس، ڈپٹی کمشنر، چیف کمشنر، یہ سب کے سب، محسن نقوی صاحب جو کہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں، ان کے زیر سایہ ہیں سب۔ اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اس جلسے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک طویل عدالتی جنگ لڑی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ انہیں جانا پڑا اور بالآخر جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ طے پایا اور وفاقی حکومت یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے باقاعدہ طور پہ یہ انڈرٹیکنگ دی کہ ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ جاری کر دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی تیاریاں شروع کر دیں 6 جولائی یعنی کہ آج کے دن۔ اور یہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پہلا جلسہ کرنا ہے۔ آج 9 مئی کے بعد 1 سال 2 مہینوں کے بعد، 1 سال 2 مہینوں سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، تقریباً 1 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور 1 سال 2 مہینوں کے بعد آج انہوں نے جلسہ کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے نہ ہی پنجاب کے کسی اور شہر میں انہیں جلسہ کرنے کی اجازت، نہ سندھ میں جلسہ کرنے کی اجازت، نہ ہی بلوچستان میں جلسہ کرنے کی اجازت، اور خیبر پختونخوا میں ان کی جب سے ان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملی۔ اس دوران جنرل الیکشن بھی ہوئے 8 فروری کے، اس سے پہلے الیکشن کمپین چلی، مہم چلی، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے، جلوس، انتخابی ریلیاں، کمپین سب کچھ کرنے کی اجازت، لیکن پورے پاکستان میں صرف ایک جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی، انتخابی ریلیوں کی اجازت نہیں تھی، الیکشن کمپین کی اجازت نہیں تھی، الیکشن کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، آزاد امیدوار جیت گئے اور اس میں بلے کے نشان کو واپس لیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن منسوخ کیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے سندھ میں کئی دفعہ جلسے کے لیے کوشش کی، جلسہ کرنے کی، سندھ ہائی کورٹ تک معاملہ گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے انہیں اجازت نہیں دی اور اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو اور باپ ہو، باقی سب کی سب جماعتیں جو ہیں وہ اس ایجنڈے پہ، اس نقطے پہ متفق ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، آپ کو معلوم ہے، عمران خان صاحب جیل میں، شاہ محمود صاحب جیل میں، پرویز الہی صاحب ابھی آئے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کارکن ان کے ابھی تک بھی، رہنما بھی، خواتین بھی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے مقدمات نہیں چل رہے، اور قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کر کے آرام سے مزے لے رہے ہیں اور ایکسٹینشن کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ تو یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا تھا، اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت موجود ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کارکنان نے ترنول کے مقام پر جو جگہ ضلعی انتظامیہ نے خود دی تھی اس پہ انہوں نے اپنی سارا دن وہ محنت کرتے رہے، اور جب دیکھا کہ یہ تو مومنٹم بن گیا ہے، یہ تو بڑا خطرناک کام ہے، مختلف شہروں سے انٹیلیجنس اداروں سے رپورٹ حاصل کی گئی، اسپیشل برانچ سے، ISI سے، MI سے، IB سے، اور سب نے، پولیس کی رپورٹ آئی، FIU سے آئی، کو 15-20 جو ہیں ان مختلف انٹیلیجنس، سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سب سے رپورٹ حاصل کی گئی، تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مائی باپ ہمیں بچائیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ بہت بے چین ہیں جلسے پہ جانے کے لیے، اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان نے اس جلسے سے خطاب نہیں کرنا، عمران خان وہاں پہ نہیں ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک چھوٹی سی 4-5 جملوں کی ایک کال دی ہے، اور وہ بھی انڈائریکٹ دی ہے، پاکستان کے عوام کو کہا ہے کہ آپ نکلیں، پہنچیں، اپنے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کریں، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، مہنگائی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو الیکشن چوروں کا ٹولہ اور پاکستان کے عوام نے جن کو منتخب کیا ان کے بجائے چور مسلط ہو گئے ہیں، ان چوروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اپنا کھویا ہوا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور اس کے لیے ایک ریہرسل پروگرام، ایک نیٹ پریکٹس کل کی گئی مانسیرا میں، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، بلکہ تحریک تحفظ آئین کا جلسہ تھا، اور یہ جو جلسہ ہے یہ بھی تحریک تحفظ آئین کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، جو متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک
اتحاد ہے اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اس کے سربراہ ہیں، تو یہ سارے کا سارا اس کے زیر اہتمام ہو رہا ہے۔ مانسیرا میں جلسہ ہوا، تقریریں ہوئیں اور وہاں پہ بڑا پرعزم تھے علی امین گنڈا پور صاحب، محمود خان اچکزئی، علی محمد خان، باقی جتنے بھی رہنما تھے وہ سب کے سب بڑے پرعزم تھے، شہریار آفریدی، یہ سب کے سب انہوں نے کہا کہ جی ہم پہنچیں گے اور ہم نے جانا ہے۔ تو اسلام آباد میں ترنول کے مقام پہ سب تیاریاں ہو رہی تھیں، تو پہلا حلہ بولا گیا پولیس نے، پہلا تو ایک لیٹر جاری کروایا گیا ہاتھ سے، وہ ٹائپ شدہ لیٹر اور نیچے دستخط تھے، اور یہ آپ دیکھیں کہ گلی محلے کے جو ہیں وہ ایک لکھ رہے ہیں، ہاتھ سے نہیں ہے بلکہ ٹائپ شدہ ہے، اور اس پہ دستخط ہوئے اور اس کے کہا گیا جناب بہت بڑا مسئلہ ہے، تو یہ تو جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا، باقاعدہ طور پہ آرگنائزڈ موو تھی۔ اس کے بعد پھر اس کی بنیاد پہ پاکستان پولیس پہنچ گئی، اسلام آباد کی پولیس پہنچ گئی، اور انہوں نے کیا کیا جناب، انہوں نے اس جلسے کو اکھاڑنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی سیکریٹریٹ کے میڈیا کوارڈینیٹر، مین تھے کوارڈینیٹر رضوان ملک صاحب، پہلے تو ان کو اٹھایا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپ کے طور پہ وہاں پہ پولیس پہنچ گئی، پھر جو کرین آپریٹر تھا جس نے سٹیج تیار کرنا تھا اس کو اٹھایا گیا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا سامان سمیت۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جناب یہ تو ہر صورت میں تو ہم کریں گے، اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں خود انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور یہ سارے کا سارا انہوں نے کیا۔ مہنگائی کے خلاف ہے اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ دو پوائنٹ ہیں، دو نکاتی ایجنڈا ہے، ایک مہنگائی کے خلاف اور دوسرا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، مہنگائی اور رہائی، یہ دو موضوعات تھے۔ تو اس کے بعد پولیس نے یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے کہ جناب منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد پولیس پہنچ گئی خصوصی طور پہ، اور پھر وہاں پہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ پھر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم قیوم نیازی صاحب نے وزٹ کیا، عمر ایوب نے وزٹ کیا، دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے انہوں نے وزٹ کیا، اور انہوں نے وزٹ کرنے کے بعد شہریار آفریدی بھی تھے، سب نے وزٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جلسہ ہم کریں گے اور ہر صورت میں آج جلسہ ہونا ہے۔ اور پھر شعیب شاہین صاحب آ گئے، انہوں نے بھی بیان جاری کر دیا، اور اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف ریڈی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پنجاب بھر سے لوگ تیار ہیں، بے چین ہیں، ہر صورت میں وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر روڈ بلاک کر دیے گئے، موٹر وے پہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، پھر موٹر وے سے جو لنک روڈ ہیں وہ بلاک کر دیے گئے۔ پولیس پورے پنجاب میں اس وقت ہائی الرٹ اور بے چین جاتی عمرہ اس وقت آپ سمجھیں کہ لرز رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ پھر پولیس کی پیٹرولنگ، اور پھر پولیس کی پنجاب بھر کی پولیس، اور پھر دوسرے صوبوں سے بھی پولیس منگوائی گئی اسپیشل کہ جناب اس کو ہم نے نمٹنا ہے، اور یہ کام دونوں مل کے کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب اور مریم سرکار، کیونکہ مریم صاحبہ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ہوم منسٹر بھی ہیں، اور پولیس اور سارے کے سارے ان کے کنٹرول میں، لہٰذا یہ کام ہو رہا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے پچھلے ہفتے ایک ہڑتال تھی، علامتی ہڑتال تاجروں نے کی تھی، اور اس کے بعد پھر کل پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن آل پاکستان انہوں نے کرنی تھی، اور ان کی منت ترلا کیا گیا، اور ان کا فوری طور پہ ود ہولڈن ٹیکس جو تھا وہ واپس لے لیا گیا، اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ اب بھاری نفری جو ہے وہ ترنول پہنچائی گئی جی، اور پولیس نے جلسہ گاہ خالی کروانے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ لوگ موجود، اور وہاں پہ اس وقت بھی لوگ موجود ہیں، اور تقریباً کئی کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب زندہ باد کے نعرے بھی لگے، اور وہاں پہ کسی بھی صورت میں جو کارکنان ہیں وہ چھوڑنے کے لیے جگہ تیار نہیں تھے، اور گرفتار جو کیے گئے ان میں ذاکر ہیں، دانش ہیں، سہیل خان ہیں، اور دیگر بہت سارے ہیں، ان کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد چیف کمشنر آفس سے ایک سوشل میڈیا کو ایک جاری کیا گیا، اور سوشل میڈیا کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کو، اخبارات کو ایک جاری کیا گیا چیف کمشنر آفس کی طرف سے کہ جناب یہ بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، لہٰذا ہم اس کو منسوخ کر رہے ہیں۔ اب یہ سچویشن اس وقت موجود ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ جو ہے، اور اس کے بعد شاہد خٹک صاحب اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ ہر صورت میں یہ جلسہ ہوگا اور اس کو ہم منسوخ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ ہے، اب ہوا کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بات، کہ خیبر پختونخوا کو تو یہ روک نہیں سکتے، پنجاب میں ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، راول پنڈی، اسلام آباد
اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جناب گھر گھر میں ان کا جو ایک عذاب ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، وہ پہنچ چکا ہے۔ اور کل عمران خان صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی اور انہوں نے بھی عوام سے اپیل کی کہ جناب اپنے حق کے لیے نکلیں۔ پھر ان کا خیال تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات ہیں، وہ کوشش کی گئی کچھ دن پہلے، وہ بھی ٹائم ٹائم فش ہو گیا۔ کل عمران خان صاحب سے کچھ کی ملاقات ہو گئی، کچھ کی آئندہ دنوں میں ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مومنٹم نہ پکڑے اور پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی اسٹرینتھ شو نہ ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ امریکن کانگریس کی ریزولوشن قرارداد موجود ہے، اور اس میں آلریڈی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ پاکستان میں سیاسی آزادیاں ہونی چاہیے، جمہوری آزادیاں ہونی چاہیے، بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہیے، اور خبردار کیا گیا پاکستان کو اس قرارداد کے ذریعے۔ الیکشن میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، بلکہ دھاندلے ہوئے ہیں، ان کی انویسٹیگیشن کا کہا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کا کہا جا رہا ہے، اور ادھر ورکنگ گروپ اقوام متحدہ، اس کی رپورٹ بھی ان کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے۔